الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدور رحل اسلام لخمس و ثلاثین او ست و ثلاثین او سبع و ثلاثین، فرمایا کہ اسلام کا سلسلہ، اسلام کی چکی 35، 36 یا 37 سال تک صحیح چلتی رہے گی، یعنی اسلامی نظام جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، خلافت کا ایک منشور دیا ہے، اس کے مطابق آپ نے فرمایا اسلام کی چکی چلتی رہے گی، اسلام کا نظام چلتا رہے گا۔ فَإِن يَهْلِكُ فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، اگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور دین کی قدر نہ کی تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ وَإِن يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ 70 عَامًا، اور اگر ان کا دین قائم و دائم رہا اس منشور پہ، اس دستور پہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو 70 سال وہ اس طرح گزاریں گے۔ پوچھا گیا کہ 70 سال آنے والے یا جو گزر چکا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو گزر چکا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو در حقیقت خلافت کا جو اعلی منہاج النبوہ سلسلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 30-35 سال تک محیط ہے، اس کے بعد خلافت اور بادشاہت مشترک ہے۔ تو اجتماعی زندگی، امارت و خلافت کی زندگی، یہ بھی فتنوں سے بچنے کی ایک سبیل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ آج ہمیں 100% وہ سلسلہ حاصل نہیں ہے، مگر جہاں تک ممکن ہو، جتنا کچھ میسر ہے، ہمیں اجتماعی شکل کو، جماعت بندی کو اختیار کرنا چاہیے اور اہل علم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے تاکہ فتنے کے دور میں ہم اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو کما حقہ بچا سکیں۔ سیدنا ابو واقد لیثی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے تو آپ ایک درخت کے پاس سے گزرے جو مشرکین نے بنا رکھا تھا، اور مشرکین عرب اپنا اسلحہ، اپنی تلواریں اور نیزے اس درخت کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے۔ یقال لها ذات انوات، اور اس کا نام ذات انوات رکھا ہوا تھا، اس درخت کا نام۔ فقالوا، تو جو نو مسلم تھے بعض لوگ ساتھ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ذات و انوات نامی کوئی درخت یا کوئی چیز ہو بنا دے جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ اور زرہ وغیرہ لٹکا دیا کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان الذی، سبحان اللہ، یہ کلمہ تعجب ہے، آپ نے تعجب کا اظہار کیا۔ ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، فرمایا یہ تو ایسے ہو گیا جیسے قرآن مجید میں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے جھوٹے معبودوں کی جب عبادت دیکھی، بہت سارے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہمارا بھی کوئی دوسرا معبود بنا دے۔
اللہ تو اللہ ہے، مگر اتنے سارے لوگوں نے بنا رکھے ہیں تو کوئی اضافی ہمارا بھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل ہو، بے علم ہو۔ تو فرمایا یہ تو تم نے وہی بات کر دی جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم او سنن من کان قبلکم، فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اپنے سے پہلے گزری ہوئی امتوں کی نقالی کرو گے، ان کے طریقے اور نقش قدم پر چلو گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تم سابقہ امتوں کی جو ہلاک ہو گئیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں، ان کی پیروی میں، ان کے طریقے کو اختیار کرنے میں ایسی نقالی کرو گے جیسے دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی۔ کوئی شخص بھی الگ الگ برانڈ کی جوتی یا الگ الگ کلر کی یا الگ الگ سائز کی نہیں پہنتا، ایک جیسی جوتی پہنتا ہے۔ تو فرمایا اتنی مشابہت اختیار کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی بدنصیب ایسا ہوگا کہ جو گوہ کے بل میں داخل ہو گیا، تو میری امت میں بھی ایسے بدنصیب ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، بس دوسری قوم کی نقالی کر دیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سخت جملہ کہا، لو کان فیہم من اتی امہ علانیہ، اگر ایسا کوئی بدنصیب گزرا ہوگا یہود و نصارہ میں، سابقہ امتوں میں، جس نے اپنی ماں سے علل اعلان گناہ کا اعلان کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کھلی آنکھوں اس طرح کا کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ نقالی ہوگی۔ آج آپ معاشرے کا اگر جائزہ لیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ 10 20 50 سال اگر پیچھے جائیں تو گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، محلوں میں، گلیوں میں بہت کچھ خیر تھی۔ بڑے بوڑھے سمجھا دیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے، لباس میں، تراش میں، خراش میں، ہر اعتبار سے۔ آج یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور نقالی بڑھتی جا رہی ہے، اور کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اس کا مصداق ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور یہ آپ نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا، کتنے سخت وعیدیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی لگائے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کا دست و بازو بنے گا، رازدان بنے گا، تو اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہمارا نہیں ہے جو ہمارا ہونے کا دعویٰ کرے اور سر تا پیر عمل میں، کردار میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں، ہر اعتبار سے وہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ مسلمانوں والا طور طریقہ اس نے چھوڑ دیا۔ آپ فرمایا کہ میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ فتنے کے دور کی احادیث ہیں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے نسل نو کو بتانا چاہیے، اپنے گھر کا، گرد و پیش کا، احباب کا، بچوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، خواتین کا، عورتوں کا، بچیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن اور کردار کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کن باتوں سے ہمیں دامن بچانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔